کالا ہو تو کلوا، گورا ہو تو بھورا، یہ نام ہے۔ لیکن سنو، بات جہاں چل رہی تھی، یہ ماں اپنے حق سے ادا ہوئی؟ بولو، ابھی ٹائم دور نہیں ہے یار، انہیں مبارکباد دو، اور تم لوگ ان کے مدرسے کا ساتھ دے رہے ہو۔ یہ فیکٹری نا بچیوں کو سنبھالنے کی، بچیوں کو بھیجو گے، موبائل سے دور کرو گے، مگر سیاستیں نا اتنی ہو گئی ہیں، مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں، سیاست اتنی ہو گئی ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا نا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے۔ آج وہ دور وقت ہے اتنا مشکل، کیونکہ صبح جب گھر سے گئے ایمان والا، چوراہے پہ حجت بازی ہو رہی تھی، یہ بھی لگ گیا، اب اسے پتہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک بڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مدار پاک بڑے ہیں، دونوں میں حجت ہو رہی ہے، اس نے اٹھا کے مدار پاک کی توہین کر دی، اس نے اٹھا کے غوث پاک کی توہین کر دی۔ اب پوچھو ولیوں کی توہین کرنے والے کا ایمان بچا؟ اور یہ سمجھا میں مفتی بن گیا، دونوں ختم۔ دونوں تمہیں کیا حق پہنچ رہا؟ 5 کلو ترازو تمہاری تولنے کی، 1 کوئنٹل تولو گے تو ترازو ٹوٹے گی بچے گی؟ ہائی اسکول پڑھنے والے کا 5ویں کلاس والا ایگزام لے سکتا ہے کیا؟ اسے پتا چلے گا کس کا میتھ اچھا، کس کی انگلش اچھی ہے؟ بولو، نہیں پتا چل سکتا۔ تو تم نے کیسے ناپ لیا بڑے پیر بڑے ہیں یا مدار پاک بڑے ہیں؟ تم ان دونوں میں سے کس سے بڑے ہو بتائیے؟ دعا قنوت یا نام یاد نہیں، لکھنا پڑھنا کچھ نہیں، نام نور محمد صاحب۔ اپنے آپ کو بچاؤ، شریعت میں طبیعت مت ملانا، بہت نازک دور ہے، بہت نازک وقت ہے۔ شادیوں میں یہ جوان بیٹیاں جو فیشنیلے کپڑے پہنے ہیں، جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے، چٹیے کسی کی آگے ہو کسی کو پیچھے کو، کس کی بیٹیاں یہ؟ امریکہ سے آئی ہیں، انگلینڈ سے آئی ہیں، یورپ سے آئی ہیں، افریقہ سے آئی ہیں، زمین میں پیدا ہوئی ہیں، آسمان سے برسی ہیں، کھیت میں پیدا ہو گئی، ندی میں بہہ کے آ گئی۔ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹی۔ کیا کوئی امام ہماری تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائے گا؟ کوئی مولانا اس کا سر ڈھکے گا؟ اس کا یہاں کا پورا جسم کھلا ہوا ہے، کوئی امام صاحب اٹھا کے اس کے کپڑے ڈھکیں گے؟ یا کوئی نمازی صاحب اٹھیں گے؟ پہلے کا دور اتنا اچھا تھا، اگر کسی کا بچہ شرارت کرتا کوئی بھی مار دیا کرتا تھا، ڈانٹ دیا کرتا تھا، تو اس کے گھر والے اور شاباشی دیتے تھے اور کہتے صحیح کرا، ایک اور مارو اس کے۔ اب تو اگر شرارت کر بھی رہا نا اور تم مار کے دکھائیو، گھر والے نکل کے آ جائیں گے، تو کون ہوتا بھائی؟ یہ کہیں گے تو کون ہوتا ہے؟ تو پھر مرو، جاؤ بھاڑ چولہے میں، کوئی نہیں رہا وہ تمہارا، اسلامی رشتے کا بھائی نہیں ہے وہ۔ اس نے غلطی پہ ایک تماچا مار دیا تو تم باس مارے ہی کیسے، میرا بیٹا کچھ بھی کر رہا، تو کون ہوتا؟ ایسے سدھار نہیں آتا، دل میں جگہ بنانی پڑتی، سارے لوگوں کو دیکھنا پڑتا، ان بڑے لوگوں کی عزت کرنی پڑے گی، تبھی آگے بڑھو گے، ورنہ زمین میں دھستے چلے جاؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کوئی مولانا کسی کی بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑے گا۔ میں یہ کہہ کے جاتا ہوں، ہر ماں باپ پڑوس کو بعد میں دیکھے، محلے کو بعد میں دیکھے، پہلے اپنے گھر کو دیکھے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں پر غور کرو، ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ قرآن سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچاؤ جہنم کی آگ سے، بچا رہے ہو؟ اب تو نمازی لوگ بیچارے خون کا گھونٹ پی کے رہ جاتے، بول نہیں سکتے، بولیں گے تو پہلے لوگ ادب کے مارے بڑے کے سامنے بولتے نہیں، اب تو چھوٹے سے چھوٹا منہ لگ جاتا، اب ادب نہیں، اب تو وہ اپنی اگر کچھ کہے نا اسے سمجھانے کے لیے تو بے عزتی کرانا ہے، اب تو اشارے پہ بے عزتی کر دے گا۔ پہلے کوئی عورت محلے کا کوئی بڑا آدمی کسی لڑکی سے کہتے کرتے او کیسے بغیر دوپٹہ اوڑھ کے جاؤ، اب کہہ کے دکھائیو، تھانے کچہری ہو جائیں گے، الزام لگوا دے گا، پولیسیں ہو جائیں گی۔ مسلمان ہو، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔
دل میں جگہ بناؤ پیارو. تم نے یہ جلسہ کیا نا, ایک تو تم نے نمبر میرا 1 بجے کے بعد دیا, کوئی بات نہیں, کبھی تو آتا ہی, مگر میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, یہ جلسہ تمہارے لیے نا ایسا ہو جائے, یہ مت سوچ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں, ارے اس کے بیٹے نے کرایا, اچھا چل جلسہ کامیاب ہونے نہیں دوں, وہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نبی کا جلسہ, کسی کا بھی بیٹا ان میں سے, یہ اسلامی رشتے کا تمہارا بیٹا, تمہارا بھائی ہے, تمہیں ڈیجو پہ ناچتا ہوا اچھا لگتا ہے, تمہیں کودتا ہوا اچھا لگتا ہے. آج انہوں نے یہ, اور بیٹا تم بھی بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی تمہیں, سمجھ رہے ہیں, بہت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی, اتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. ابھی تمہارے پتھر تو نہیں مارے نا کسی نے, تم نے یہ جلسہ کیا ہوگا, کتنے لوگ سنا کے چلے گئے ہوں گے, 10 روپے دیتا نہیں اور اتنی موٹی کہہ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, خالی چینٹ لگانے والے ہوتے ہیں کہ اس محلے کا نام ہی کیوں ہو رہا. مگر پریشان مت ہونا, ابھی تمہارے کسی نے پتھر نہیں مارے, ابھی تمہارے راستے میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے, ابھی تمہارے گلے میں پھندا ڈال کر تمہیں کھینچا نہیں ہے. میرے نبی کا کیا قصور تھا, نبی پہ پتھر برسائے گئے, نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, ان کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچا گیا. ابھی تو ہمیں بہت آگے جانا, ابھی تو ہمیں بہت تکلیف ہے, بہت امتحانوں سے گزرنا. بولو ساتھ دو گے, پیچھے تو نہیں ہٹو گے. تمہیں آپس میں نا لوگ توڑنا بھی چاہیں گے, کیونکہ شیطان گھستا ہے, یہ نفس ہے نا, نفس یہ بھی ایک شیطانی ہے, گھستا ہے کہ اس کے بیٹے کا اتنا نام ہو گیا, اسے گراؤ گراؤ. یہ نہیں دیکھتا دین کا کام ہو رہا, کہ اس کا یہ کام ہو رہا, ارے بڑا آگے بن رہا, ہم سے آگے بڑھ گیا کل کا بچہ. اچھا کچھ بڈھے اسی اس میں جل جل کے کڑ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جلسہ. تو کون ہے, اعلیٰ حضرت ہے کیا تو؟ پوچھا نہیں ان بچوں نے, تو نے یہ پوچھا کہ ڈھول بجانے کے لیے کیوں نہیں پوچھا. کچھ بڈھے ہیں ایسے, اور کچھ کیا کہتے ہیں نا, کچھ سوچتے اچھا بڑے جلسے کرا رہا, نمازیں پڑھتا نہیں, داڑھی رکھتا نہیں, پہلے نمازیں پڑھ لے. ان سے کہیو چچا ان کی عمر میں تم تھے نا تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے رنڈیاں دیکھتے تھے تم, کمپنیاں دیکھتے تھے تم, ہوش کی پیو ذرا. یہ تمہارے بچے ہیں, کم سے کم ڈیجو پہ نہ ناچ کر کے نبی کی محفل میں تو آ رہے ہیں. ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, ان کی حوصلہ افزائی کرو. ہاں اصلاح کا طریقہ اور بھی ہوتا ہے, اگر کئی کام بگڑتا ہوا دیکھو, کہا بیٹا تم کام بہت اچھا کر رہے ہو مگر اچھے سے کرنا, یہ بگڑنا نہیں چاہیے, ایسے نہیں ایسے کرو. اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا. اور کہ بیٹا پریشان مت ہو نا, جہاں میری ضرورت پڑے میں حاضر ہوں. کتنا اچھا دل ہو جائے گا. آج یہ سب بیٹھے نہیں بیٹھے, سب سمرتھن دے رہے نہیں دے رہے, پورا مجمع بیٹھا ہے یہاں پہ, کوئی گیا اٹھ کے. لیکن اچھی بات ہے, بولو آج کے بعد ساتھ دو گے میرا, دینی کام میں آگے بڑھو گے. اور وہ لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں نا, مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں, میری بہن میری شہزادی, تو کسی سے کم نہیں ہے, تو ذرا اپنی حیثیت تو دیکھ. ارے وہ لڑکی جو آدھا آدھا جسم دکھا رہی ہے, کپڑے پہنے پھر رہی ہے, وہ چھکی ہے, وہ چھکی, وہ کوئی عورت ہے کیا؟ قیمتی چیز پردے میں ہوتی ہے. تمہارے پاس روپیہ پیسہ دروازے پہ رکھو گے اندر تجوری میں, جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. تم مسلمان کی بیٹی ہے, اگر شادی میں جاؤ شان سے برقعے میں جاؤ, شان سے پردے میں جاؤ, دکھا دے دنیا والوں کو ارے تم بمبئی کی ان کنجریوں کو پسند کرتے ہو, ہم مدینے کی فاطمہ کو پسند کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. تو کیا کم ہے؟ اور بتا دینا ہمارا وہ مقام ہے جو مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں یا عالمہ ہیں کبھی کمتری کا شکار نہ ہو. شادی میں جائے جتنے ننگے فیشن پہننے والی, ان کے سامنے برقع اوڑھ گیا تاکہ دکھا دو تم کنجڑیے ہو اور ہم نبی اور ہم فاطمہ کی کنیزیں. مارو ان کو اپنے عمل سے, دکھا دو اور بتا دو ہمارا مقام یہ ہے
کہ غوث کو جنم دینے والی عورت ہے، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، وارث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، مخدوم پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، اعلی حضرت کو جنم دینے والی عورت ہے، ساری اور سارے ولیوں کو جنم دینے والی عورت ہے، حسن و حسین کو جنم دینے والی عورت ہے، علی و ابو بکر کو جنم دینے والی عورت ہے، غوث قطب ابدال وہ دادا وہ جاوا نوقابا سب کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر وہ عورت کتے بھونکانے والی نہیں تھی، غیر لڑکوں سے باتیں کرنے والی نہیں تھی، وہ عورت اپنا جسم دکھانے والی نہیں، بتا دینا اس مدرسے میں پڑھنے والی وہ عورت پردے میں رہنے والی تھی، قرآن کو سینے سے لگانے والی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضانی اولیاء کرام، اب ہمیں نعرہ نکلنا تکبیر۔ پڑے گا میدان میں، ان لڑکیوں کو میدان میں جہاں ایسے ہو تم برقع اوڑھ گیا دکھا دو، اور تاکہ انہیں بھی احساس ہو جائے کنجڑی کون ہے اور کنیز کون ہے، احساس دلا دو۔ تم کم طریقہ شکار مت ہونا، یہ مت سوچنا کہ یہ فیشن کے پہنے بڑے، ارے تو نبی کی بیٹی کو وہ جو برقع پسند ہے، مطلب سب سے زیادہ پردہ پسند ہے، تو وہ اختیار کیے ہوئے۔ ایک بات بتاؤں، کتنی کتابیں ہوتی ہیں سمجھے، سائنس کی الگ ہوتی ہے، میتھ کی الگ ہوتی ہے، انگلش کی، ہندی کی، فارسی کی، عربی کی، اردو کی، ساری کتابیں ہوتی ہیں، کتنی ہزار روپے کی، 2,000 روپے کی کتابیں ہوتی ہیں، مگر کسی کتاب پہ غلاف اور پردہ نہیں ہوتا کیا؟ لیکن سب سے معظم مکرم جو کتاب ہے اس کا نام قرآن ہے، اس پہ غلاف بھی ہوتا، پردہ بھی ہوتا، جزدان بھی ہوتا۔ بے شک سب سے زیادہ قیمتی چیز پہ کیا ہے بولو؟ غلاف ہے اور پردہ ہے۔ جو لڑکی اپنا جسم دکھا رہی، میں تو اسے لڑکی سمجھتا نہیں، عورت کا جسم ہے اس کا، جسے 10 لوگوں کی نظریں پڑے، جیسے وہ اچھا سوٹ اگر دھول میں ٹانگ دو نا کتنا برا ہو جاتا ہے، یہ کتنا برا، وہ کوئی لڑکی ہے کیا؟ ایسے ہی کچھ لڑکے تھوڑی ہیں، چھکے ہیں، چھکے نہ مرد ہے نہ عورت، کنگا لگا رہا، کنگا یار دو گئی یہ کنگا، گلے میں چین پہن رہا، ہاتھ میں چوڑی کڑے پہن رہا، ناک میں نتنیا اور کان میں کنڈل۔ اس سے یہ پوچھو کیا بنے گا تو بھی؟ تجھے اللہ نے لڑکا بنایا، اب لڑکی تو بن نہیں سکتا، بیچ میں اٹک گیا بیچارہ۔ بیچ والا کیا ہوتا ہے؟ ارے کبھی تمہیں تالی بجاتا ہوا نہیں ملا کہیں پہ اور سمجھتا ہیرو؟ ارے سوچنے کی بات ہے، تجھے کنگا لگانا ہے کیا؟ ارے تیرے پرانے لوگ تھے نا، پرانے کامیاب تھے، لیکن سنو، 10 کروڑ کا لوگ مکان بناتے، 2 کروڑ کا لوگ مکان بناتے، کسی مکان پہ غلاف پردہ نہیں ہوتا، مگر خانہ کعبہ تمام مکانوں سے افضل ہے، بہتر ہے، اس پہ غلاف ہوتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والی عالمہ یا بچیا، میری شہزادی تو اپنے آپ کو کم طریقہ شکار نہیں، مدرسے سے نکلو تو گاؤں والوں کو بھی دکھا دو، اور نوجوانوں یا بزرگوں تم بھی اگر شادیاں کرو، جہیز ملے یا نہ ملے، سیدہ فاطمہ کا طریقہ تمہارے گھر میں آ جائے، نعمتیں برسیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، مطلب یہی ہے نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کرو، نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ آج کے بعد ان تمام باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، نبی کی زندگی کو کیا بناؤ؟ بولو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ اچھا آقا کی ایک بات بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟